کہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. یاد رکھنا محفل میلاد ہم ہر اس محفل کو کہتے ہیں کہ جس محفل میں کسی بھی حوالے سے آمینہ کے لال، زہرا کے بابا اور رب کے حبیب کا ذکر کیا ہے. جس محفل میں کسی بھی حوالے سے رب کے حبیب کا ذکر ہو اس محفل کو ہم محفل میلاد کہا کرتے ہیں. چاہے اس محفل میں حضور کی خلقت کا بیان ہو، چاہے اس محفل میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو، چاہے اس محفل میں حضور کے بچپن کا ذکر ہو، چاہے اس محفل میں حضور کے لڑکپن کا تذکرہ ہو، چاہے اس محفل میں حضور کی جوانی کا تذکرہ ہو، چاہے اس محفل میں حضور کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی ڈسکس ہو، چاہے اس محفل میں حضور کے اعلان نبوت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ ہو، چاہے اس محفل میں حضور کی جلوت کی بات ہو، چاہے اس محفل میں حضور کی خلوت کی بات ہو، چاہے اس محفل میں حضور کے عینین تجبین کی بات ہو، چاہے اس محفل میں حضور کے شفتین کی بات ہو، چاہے اس محفل میں حضور کے یدین کی بات ہو، چاہے اس محفل میں حضور کے رجلین کی بات ہو، چاہے اس محفل میں حضور کے دہن کی بات ہو، حضور کے بدن کی بات ہو، حضور کے لبوں کی بات ہو، حضور کے لعاب دہن کی بات ہو، حضور کے تکلم کی بات ہو، حضور کے تبسم کی بات ہو، حضور کی نبوت کی بات ہو، حضور کی رسالت کی بات ہو، حضور کی ختم نبوت کی بات ہو، حضور کی ناموس کی بات ہو، حضور کے سینے کی بات ہو، حضور کے پسینے کی بات ہو. جس محفل میں کسی بھی حوالے سے تیرے اور میرے سونے آقا کا ذکر ہو ہم اس محفل کو محفل میلاد کہا کرتے ہیں. بس بات مدینے والے کی ہو، ذکر مدینے والے کا ہو، ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد کہا. یاد رکھنا کہ محفل میلاد کے لیے نہ کوئی جگہ کی قید ہے، نہ کوئی زمانے کی قید ہے، نہ ہی کسی خاص موقع محل کی قید ہے، نہ ہی مخصوص تعداد کی کوئی قید ہے. چاہے کوئی مسجد میں کرے تو بھی محفل میلاد ہے، بازار میں کوئی کرے تو بھی میلاد ہے، بیچ سڑک میں کوئی کرے تو بھی محفل میلاد ہے، پنڈال کے اندر کرے تو بھی میلاد ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ذکر مدینے والے کا ہو، شرط یہ ہے کہ ذکر مدینے والے کا ہو. زمانے کی بھی کوئی قید نہیں، کوئی دن کو کرے تب بھی میلاد ہے، رات کو کرے تب بھی میلاد ہے. زمانہ کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، سیزن کوئی بھی ہو، بس بات مدینے والے کی ہو تو ہم اسے محفل میلاد کہا کرتے ہیں. محفل میلاد کے لیے بندوں کی بھی کوئی قید نہیں. 1000 یا 1,00,000 بندہ ہوگا تو محفل میلاد ہوگی. اگر 2 بندے بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں ہم اس کو بھی محفل میلاد ہی کہیں گے. 10 بندے مل کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں ہم اسے بھی محفل میلاد کہیں گے. اگر 1000 بندہ مل کے حضور کی باتیں کر رہا ہے ہم اسے بھی محفل میلاد کہیں گے. محفل میلاد کے لیے نہ کوئی جگہ کی قید ہے، نہ کوئی زمانے کی قید ہے، نہ کوئی موقع محل کی قید ہے. چاہے غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، چاہے شادی کا فنکشن ہو یا فوتگی کا معاملہ ہو، موقع محل کوئی بھی ہو، بس ذکر مدینے والے کا ہو، بات مدینے والے کی ہو، ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد کہا کرتے ہیں. محفل میلاد کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ محفل میلاد نام ہے ذکر مصطفیٰ کا. تعریف میں نے کر دی ہے، اب آپ ہی اس کے اوپر فیصلہ کر دیں کہ ذکر مصطفیٰ جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے. ذکر مصطفیٰ جائز ہوتا ہے. یار ہم اس محبوب کے ذکر کی محفل کیوں نہ سجائیں، اس محبوب کے میلاد کی محفل کیوں نہ سجائیں کہ جس محبوب کو رب نے کائنات میں بھیج کر رب نے ایمان والوں پر احسان جتلایا ہے. سبحان اللہ. رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان جتلایا، باقیوں پر نہیں، مومنوں پر احسان جتلایا. یا رب ذوالجلال کب احسان فرمایا، کب احسان فرمایا؟ آواز قدرت آئی کائنات والو اذ بعث فیہم رسولا. احسان تب فرمایا جب میں نے اپنا سونا رسول مبعوث فرمایا ہے.
اللہ رب العالمین نے مومنوں پہ احسان فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے اپنا سونا رسول مبعوث فرمایا، اور یاد رکھنا لوگوں جب کسی پہ احسان کیا جائے اب اس بندے کے اوپر لازم ہے اپنے محسن کو بھی یاد رکھے، محسن کے احسان کو بھی یاد رکھے۔ جو اصلی ہوتا ہے، جو نسلی ہوتا ہے، وہ محسن کو بھی نہیں بھولتا، وہ محسن کے احسان کو بھی نہیں بھولتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے ہر ایک پہ نہیں صرف ایمان والوں پہ احسان کیا ہے۔ اب جو سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے گئے، وہ اللہ کے اس احسان کو یاد بھی رکھتے گئے، اس کا تذکرہ بھی کرتے گئے، چرچا بھی کرتے گئے، زندگی کے ہر لمحے اللہ رب العالمین کا شکر بھی بجا لاتے گئے، اور کریا کریا بستی بستے وادی وادی نگر نگر اعلان بھی کرتے ہیں کہ فضل رب اور کیا فضل یہ پیچھے والا بھی بول دینا فضل سارے حضور کا کلمہ پڑھنے والے، سارے حضور کے امتی، سارے حضور کے غلام بیٹھے۔ اللہ نے احسان مومنوں پہ فرمایا، اس لیے ہر مومن کی زبان پہ ایک ہی صدا ہوتی ہے، ایک ہی پیغام، ایک ہی اعلان ہوتا ہے کہ فضل رب اور کیا چاہیے مل گئے محفل میلاد کیوں سجاتے ہو؟ یہ ساری رات مسجدوں کے اندر یہ اجتماع کیوں لگا کے بیٹھے رہتے ہو؟ یہ عمل صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ اور میں ایک روایت نسائی شریف کی عرض کرتا چلوں کہ حضور کے صحابہ نے کس انداز سے میلاد منایا ہے۔ میں نے تعریف پہلے عرض کی ہے، محفل میلاد نام ہے ذکر مصطفیٰ کا، ہر محفل جس میں حضور کا ذکر ہو، حضور کے تذکرے ہوں، حضور کے جمال و کمال کی باتیں ہوں، حضور کے کمالات و معجزات کی بات ہو، ہم اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور سنا نسائی شریف کی روایت ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مسجد نبی کا ماحول ہے، جو محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام باتیں کر رہے گئے، ذکر کر رہے گئے، اتنے میں تیرے میرے سونے آقا کی آمد ہوتی ہے، آقا حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ ہمارے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنے یاران وفا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ ما اجلسکم، اے میرے یاران وفا، تم اس وقت مسجد کے اندر کس مقصد کے لیے جلسہ لگا کے بیٹھے ہو؟ فرمایا اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جلسہ سجانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ محفل لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اجتماع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنو صحابہ کا جواب کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، ما جلسنا الا ان نحمد اللہ تعالیٰ علی توفیقہ ان ہدانا اللہ الی الاسلام ومن علینا بک یا رسول۔ یا رسول اللہ، ہمارے آنے کا مقصد، ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد، یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے، ہم یہاں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بجا لا رہے گے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لا رہے گے۔ اے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں اسلام کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اے مولا تیرا شکر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہاں آنے کا مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کر رہے گے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لا رہے گے۔ اے مولا
دوسرا مقصد یہ کہ وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے سونے حبیب دوسرا مقصد یہ کہ ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرما کے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ اس بات کا اللہ کا شکر بجا لا رہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا، اسلام کی توفیق دی ہے، اور اس بات کا اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ گویا صحابہ بھی محفل لگا کے اللہ کا شکر بھی بجا لا رہے تھے، اور اللہ نے جو احسان حضور کی صورت میں فرمایا ہے نا، اس احسان کو یاد بھی کر رہے تھے، اس احسان کا تذکرہ بھی کر رہے تھے، اور اپنے موسم کو بھی یاد کر رہے تھے۔ آج ہم بھی محفل سجا کے یہی کہتے ہیں نا، فضل رب اور کیا چاہیے، فضل اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ یا اللہ کب احسان فرمایا؟ فرما اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ یا اللہ کب؟ فرما اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے اپنا سونا رسول مبعوث فرمایا، جب میں نے اپنے سونے رسول کو بھیجا ہے۔ علماء کی توجہ، فرما جب میں نے اپنے سونے رسول کو بھیجا ہے، یاد رکھنا بھیجا اس کو جاتا جو پہلے سے کہیں پہ موجود ہو۔ میں نے قاری صاحب کو مظفر آباد بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے مظفر آباد نہیں تھے، کسی اور مقام پہ تھے، میرے پاس یا کسی اور مقام پہ تھے، میں نے وہاں سے ان کو مظفر آباد سٹی میں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے بھیجا اس کو جاتا جو پہلے سے موجود ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کو بھیجا، اس کا مطلب ہے رب کے حبیب پہلے بھی کہیں پہ موجود تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ رب کے حبیب کہاں پہ موجود تھے؟ آؤ سنو جناب جابر نے سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ ایسا نہیں زوج کے ساتھ کہتے سبحان اللہ، آپ کو ذوق آپ کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ میں بھی آگے بڑھوں گا، بابا سے بڑھا کہتے ذرا سبحان اللہ۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مدینے کے تاجدار، اے بدوحا کے مکھڑے والے، اے واللہ کے ظلموں والے، اے لم نشرح کے سینے والے، اے رب کے سونے حبیب، رب العالمین نے جب اس کائنات عالم کو بنایا، اللہ رب العالمین نے اس کائنات عالم کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، عرش و کرسی سے پہلے، یہ ان کے حشاؤں سے پہلے، ہواؤں فضاؤں خلاؤں سے پہلے، انسان اور جنات سے پہلے، اللہ رب العالمین نے جمی مخلوقات سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا ہے، تیرے میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ تیرے میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور کے، فرما جابر اللہ رب العالمین نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے، زمین بنی بعد میں حضور کا نور بنا پہلے، آسمان بنے بعد میں حضور کا نور بنا پہلے، لوح و قلم عرش و کرسی بنے بعد میں آقا حضور کا نور بنا پہلے، یہ انسان جنات یہ فرشتے یہ چرند و پرند یہ درندے یہ سب کچھ بنے بعد میں آقا حضور کا نور بنا پہلے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی پہلے حضور کا نور بنا پھر یہ کائنات بنی، اب ان دونوں چیزوں کی تخلیق کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، گیپ کتنا تھا، عرصہ کتنا تھا؟ سنو اگلی روایت نشر الدین کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں کائنات بنی بعد میں، اللہ رب العالمین نے آدم کی تخلیق فرمائی بعد میں، اور اللہ نے آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اشرف علی تھانوی صاحب اس روایت کو نقل کرتے ہیں نشر الدین کے اندر، اور پھر ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ انسان ہے، یہ وہ تعداد ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہے۔ ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ 14,000 سال ہی ہوں، اس سے زیادہ بھی عرصہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا عرصہ بھی۔ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ہمارے آقا کے نور کو تخلیق فرمایا۔ یہ تو وہ روایت ہے جس کو نشر الدین کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب نے نقل فرمایا ہے، اور اس سے بھی زیادہ والی روایت میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرتا چلوں۔ ایک دن تیرے میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے، اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا اے جبرائیل آج بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری ایج کتنی ہے؟ جناب جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں آقا حضور کا اندازہ گئے، آقا حضور کا آئیڈیا گئے، میرے آقا نے فرمایا وہ کیا اندازہ ہے؟ جناب جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی کائنات بنی نہیں تھی، کائنات بننے سے پہلے میں نے دیکھا چوتھے حجاب میں ایک ستارہ آسمان پہ چوتھے حجاب میں طلوع ہوا کرتا تھا، اور 70,000 سال کے بعد آتا تھا، ایک بار طلوع ہوتا تھا پھر غروب ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا تھا۔ جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں وہ جو 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ستارہ نمودار ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ چوتھے حجاب میں ستارہ 70,000 سال کے بعد ہوتا تھا، پھر غروب پھر 70,000 سال کے بعد آتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ نکالیں اپنے موبائل اور کیلکولیٹر نکالیں اور کلیکشن کریں، 70,000 کو 72,000 سے ملٹیپلائی کریں، پھر دیکھیں کہ کیا آنسر آتا ہے، کتنے دن بنتے ہیں، کتنے مہینے بنتے ہیں، کتنے سال بنتے ہیں۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا کے حسن تمام تجھ کو۔ سائنٹسٹ کی روح تڑپی، آپ فرماتے ہیں تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا کے حسن تمام تجھ کو ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مگر تازہ شباب تیرا ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مگر تازہ۔ جناب آدم کی تخلیق سے اور کائنات کی تخلیق سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا حضور سرکار مدینہ کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اب حضور کا نور بن گیا، پھر اللہ رب العالمین نے جب جناب آدم کو تخلیق فرمایا، وہی نور اللہ نے جناب آدم کی پشت کے اندر رکھا۔ ایسا نہیں آواز بلند کے اندر سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا، وہی نور اللہ نے آدم کی پشت کے اندر رکھا، پھر وہی نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے چلا، جناب شیس علیہ السلام کی پشت میں آیا، جناب شیس علیہ السلام کی پشت سے پھر چلتا ہوا، پشت در پشت چلتے ہوئے جناب نوح علیہ السلام تک پہنچا، جناب نوح علیہ السلام سے پھر وہ پشت در پشت چلتے ہوئے جناب ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے وہی نور چلتے ہوئے جناب اسماعیل تک پہنچا، جناب اسماعیل علیہ السلام سے وہی نور چلتے ہوئے میرے آقا حضور کے چتے اعلیٰ جناب حضرت عبد المطلب کی پشت انور کے اندر پہنچا، پھر جناب عبد المطلب کی پشت سے وہی نور انور جناب سیدنا عبداللہ کی پشت کے اندر پہنچا، پھر وہی نور جناب سیدنا عبداللہ کی پشت سے جناب سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ کے بطن عطر کے اندر منتقل ہوا، ادھر جناب سیدنا عبداللہ کی پشت سے وہی نور سیدہ آمینہ کے بطن کے اندر آیا، جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں حضور کا نور انور میری بطن عطر کے اندر آیا،
میری کیفیت بدل گئی، میرے حالات بدل گئے، میرا انداز بدل گیا۔ اے سیدہ آمینہ کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں لوگوں حضور اکرم کا نور انور جب میرے بدن اثر کے اندر آیا، میری کیفیت اس انداز سے بدل گئی۔ جب میں رستوں کے اندر چلتی تھی، جدھر جدھر سے جاتی تھی، یہ شجر و خجر مجھ مصطفیٰ کی امی کو سلامیاں دیا کرتے تھے۔ جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں جب رستوں کے اندر سے گزرتی تھی، شجر و خجر مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے، ہر طرف سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا ام رسول اللہ، او نبی کی ماں تم پہ سلام ہو، او نبی کی ماں تم پہ سلام ہو۔ یہ درخت بھی یہ پتھر بھی کہتے نبی کی ماں تم پہ سلام ہو، اے نبی کی ماں تم پہ سلام ہو، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں صلی اللہ نبی جدھر جدھر جاتی شجر و خجر مجھے سلامیاں دیا۔ بکریوں کے ساتھ جاتی، بکریاں بھی میرا ادب کرتے ہوئے آگے نہیں چلتی تھی، میرے پیچھے ہو جایا کرتی۔ چشمے پہ جاتی نہ کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے، باقی عورتیں ڈھول کے ذریعے سے پانی نکالتی، میری باری آتی کنویں کے قریب جاتی کہ پانی ختم ہو جاتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں حضور کا نور انور میرے بدن اثر کے اندر آیا۔ ہر مہینے اللہ کے نبی آتے، مجھے مبارکبادیں دیتے۔ پہلا مہینہ آیا، اللہ کے نبی جناب آدم نے آ کر مجھے مبارکباد دی۔ دوسرا مہینہ آیا، جناب شیس علیہ السلام نے آ کر مجھے مبارکباد دی۔ تیسرا مہینہ آیا، جناب نوح علیہ السلام نے آ کر مجھے مبارکباد دی۔ چوتھا مہینہ آیا، جناب ادریس نے مبارکباد دی۔ پانچواں مہینہ آیا، جناب ہود نے مبارکباد دی۔ چھٹا مہینہ آیا، ابراہیم خلیل اللہ نے مبارکباد دی۔ ساتواں مہینہ آیا، اسماعیل طبیب اللہ نے مبارکباد دی۔ آٹھواں مہینہ آیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے مبارکباد دی۔ نوواں مہینہ آیا، جناب عیسیٰ روح اللہ نے مبارکباد دی۔ میں نے عرض اللہ کے نبیوں کس چیز کی مبارکبادیں دے رہے ہو، کس چیز کی خوشخبریاں سنا لگے گو؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں اللہ کا نبی اور نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی اللہ کے نبی فرمانے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں اللہ کا نبی اور نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، لمحات گزرتے گئے، حتیٰ کہ وہ رات آئی جس رات رب کے حبیب کا ظہور ہونا تھا، جس رات رب کے حبیب کا میلاد ہونا تھا، رب کے حبیب کی دنیا میں جلوہ گری ہونی تھی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، کمرے کے اندر گھر کے اندر اکیلی ہوں، بس کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر کا دروازہ کھل گیا، میں نے کیا دیکھا، چار دراز قد والی سونی سونی صورتوں والی عورتیں میرے کاشانے میں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں حیران و شدت رہ گئی، رات کے اس پہ یہ عورتیں کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے پوچھا وہ آنے والی ہو کون ہو، میرے گھر میں کیوں آئی ہو؟ ایک کہنے لگی انا حوا، دوسری کہنے لگی انا ہاجرہ، تیسری کہنے لگی انا مریم، چوتھی کہنے لگی انا آسیہ۔ او آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمینہ آج تیرے گھر میں رب کے حبیب کا میلاد ہونے والا ہے، رب نے ہمیں اپنے محبوب کی دائیاں بنا کر بھیجا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتے پہ وقت گزرتا گیا، لمحات گزرتے گئے، میں نے کیا دیکھا، چاند میرے کمرے میں
سبز سبز رنگ کے سبز سبز چونچوں والے سبز سبز پروں والے پرندے آگے پرندے میرے کمرے میں آگے پھڑپھڑانے لگے چہچہانے لگے چونچوں کی بولیاں بولنے لگے میرا تو وجدان کہتا ہے وہ پرندے بھی آ کر آمنہ کو مبارکبادیں دے رہے ہوں گے اے آمنہ تجھے مبارک ہو تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر تھوڑا مزید وقت گزرا میں نے کیا دیکھا ایک سفید پرندہ سفید رنگ والا پرندہ میرے کمرے میں آیا میرے قریب آیا اب آ کر اپنے سونے سونے نورانی نورانی پروں کو میرے وجود کے ساتھ مس کیا میرے جسم سے مس کیا بس میرے دل سے جتنا بھی خوف تھا جتنا بھی روح تھا وہ سارا کا سارا خوف جاتا رہا وہ سارا ڈر جاتا رہا میں بالکل حشاش بشاش ہو کے بیٹھ گئی جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہے چند لمحے گزرے رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا تاریکی جا رہی تھی اجالا آ رہا تھا تارے جا رہے تھے اجالا آ رہا تھا سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا خرج منی نور سیدہ آمنہ فرماتی میں نے کیا دیکھا خرج منی نور مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے مجھ سے ایک نور کا وقت کون سا ہے صبح ساجد کا وقت ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو نہ دن کو بھیجا ہے نہ رات کو بھیجا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے صلافت رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر حضور دن کو آتے رات حضور کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے رات کو آتے دن حضور کی رحمت سے محروم ہو جاتا اس لیے رب نے ایسے وقت کا انتخاب کیا ہے تاکہ رات کو بھی حضور کی رحمت کا حصہ مل جائے دن کو بھی حضور کی رحمت کا حصہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا اضاءت لہ قصور الشام والبصرہ فرماتی ہیں بس اس نور کا ظاہر ہونا تھا کہ شام اور بصرہ کے محلات میرے اوپر روشن ہو گئے ہر طرف روشنی روشنی ہر طرف اجالا ہی اجالا ہر طرف سویرا ہی سویرا ہو گیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول پڑے آپ فرماتے ہیں صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح ہو طیبہ میں بھی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح ہو طیبہ میں بھی بٹتا ہے باڑا نور کا آخر تک صدا بلند ہو جائے صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سیدہ آمنہ فرماتی ہے مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا اضاءت لہ قصور الشام والبصرہ شام اور بصرہ کے محلات بھی روشن ہو گئے کہاں سے سیدہ آمنہ مکہ کے اندر اپنے کاشانے ملکان شام اور بصرہ لے کر فرماتی ہے اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے میں نے اپنے کمرے میں رہ کر شام اور بصرہ کے محلات کو ملاحظہ فرمایا صرف اتنا ہی نہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب میرے لال کی ولادت ہوئی میرے لال کا دنیا میں جلوہ گری ہوئی نا فرماتی میں نے کیا دیکھا فلما بداتہ فرأیتہ کان سبحان اللہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی میں نے کیا دیکھا نا سب سے پہلی جو نظر پڑی وہ آنکھوں پہ پڑی فرماتی آنکھوں میں دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا آنکھوں میں دیکھا تو سرما یہ ہاشمی سرما نہیں تھا یہ ہاشمی سرما نہیں تھا یہ پاکستان کی فیکٹری میں تیار ہونے والا سرما یہ وہ سرما تھا جس کو رب نے فرما ما زاغ البصر ہوا ما طغى اے حضور نے یا حضور سبحان اللہ ما زاغ البصر ہوا ما طغى کا سرما ما زاغ البصر کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا
چراغ گولڑا کی کلم طرف ہوئی ایسے نہیں بابا سے بلند کہہ ذرا سبحان اللہ چراغ گولڑا بول پڑے فرماتے ہیں تو نے نکٹورے زور لے یا خود ذرا سبحان اللہ آپ کو بھوک بھی لگی ہے تھک بھی گئے نیند بھی آئی ہوگی اور آپ سوچ رہے ہو کہ صبح کام بھی کرنا ہے سید آمینہ فرماتی آنکھوں میں سرما آنکھوں میں سرما یہ کون سا سرما تھا چراغ گولڑا بول پڑے فرماتے ہیں تو نے نکٹورے نے دو نے نکٹورے نے دو میں چاہتا ہوں سارے حضور کے عشق میں مست ہو کے ذرا میرے ساتھ شامل ہو جائیں دو نے تصور کر کے میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے دو نے سید آمینہ فرماتی میں نے دیکھا مشرق کے اوپر بھی مغرب کے اوپر بھی کعبہ کی چھت کے اوپر بھی جھنڈا لہرا رہا گئے ادھر جناب عبدالمطلب آئے آپ فرماتے میں کعبہ میں تھا میں نے دیکھا کعبہ جھکا ہوا ہے کعبہ جھکا ہوا ہے کعبے میں 360 فٹ ہیں وہ بھی سارے جھکے ہوئے ہیں میں نے پوچھا اے بتو تمہیں کیا ہو گیا اے کعبہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے جبرائیل نے جھنڈے کیوں لگائے ہر طرف سے آواز آئی اے کائنات والو تمہیں پتہ نہیں ہے آج آیا سلطان عرب داؤ آج آیا سلطان نا پیار سے آواز آ جائے آج آیا جناب جبرائیل امین مشرق کے اوپر بھی مغرب کے اوپر بھی اور کعبے کے اوپر جھنڈا لگایا ہے میں نے پوچھا جبرائیل یہ جھنڈے کیوں لگائے گئے جبرائیل بھی یہی جواب دیتے ہیں آج آیا سلطان عرب داؤ آج آیا سلطان عرب کعبہ تجھے کیا ہو گیا اس سے پہلے تو کبھی نہیں جھکا آج کیوں جھکا ہوا ہے کعبہ بھی یہی کہتا ہے آج آیا داؤ آج آیا سلطان اے بتو تمہیں کیا ہوگا تم کیوں جھکے ہوئے بت بھی کہتے ہیں ہم کیوں نہ جھکے آج آیا سلطان عرب داؤ آج آیا حضرت سے ابھی فرماتے ہیں حضور کا میلاد ہوا مشرق کے جانب اور مغرب کی طرف مغرب کے جانب اور مشرق کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے اور آ کر ایک دوسرے کو گلے لگا کے مبارک باتیں دے رہے ہیں میں نے پوچھا جانوروں تمہیں کیا ہو گیا ہے جانور بھی یہی کہتے ہیں آج آیا سلطان عرب داؤ آج آیا سلطان آج آیا
للعالمین جے آیا سلطان عرب داؤ جے مالک بن کے پہلو پر جے آیا سلطان عرب داؤ جے اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کو کائنات میں بھیجا ہے نا بڑی عزت اور بڑے شان اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا. رب نے بتا دیا کائنات والوں آنے والے تو لاکھوں ہیں مگر جس شان سے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اس شان سے میں نے کسی اور کو نہیں بھیجا. حضور کو اللہ نے ہر لحاظ سے بے مثل بے مثال اور باکمال بنایا. حضور کی خلقت بھی بے مثال، ولادت بھی بے مثال، بعثت بھی بے مثال، حضور کی صورت بھی بے مثال، حضور کی سیرت بھی بے مثال. اجازت ہو تو دو باتیں صرف میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی سیرت اگر بیان کی جائے تو میرے خیال میں زندگیاں بیت سکتی ہیں لیکن سیرت کا معقول بیان ہو نہیں سکتی ہے. چونکہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے زندگی کا کوئی شعبہ چھوڑا ہی نہیں ہے جس شعبے کے حوالے سے جس معاملے میں آقا حضور نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی. لیکن آقا حضور کی جو سیرت کے دو نمایاں پہلو میں اپنی سوالوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے آقا حضور صادق بھی تھے، میرے آقا حضور امین بھی تھے. آقا صادق بھی تھے اور یہ میرے آقا حضور کی وہ صفات تھی، وہ شانیں تھی جسے صرف اپنے نہیں مکہ کے کافر بھی تسلیم کیا کرتے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے پیچھے پیچھے کافر بھی پہنچ گئے جاسوسی کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے نجاشی کو جا کر کہنے لگے نجاشی نکال ان کو فور اپنے شہر اپنے ملک سے، اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں بڑا فساد کیا، بڑا انتشار پھیلایا ہے. مکہ میں ایک دین ایک مذہب کے رہنے والے تھے، انہوں نے آ کر نیا دین نیا مذہب آ کر متعارف کروایا، نئے خدا کی توحید کا انہوں نے پرچار کیا جس سے انتشار اور فساد پیدا ہوا ہے. اب یہ تمہارے شہر میں فساد پیدا کریں گے. ابو سفیان کہتے ہیں جب نجاشی کے دربار کے اندر یہ بات پہنچی نا، نجاشی نے سارے لوگوں کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا اور کافروں کو بھی بلایا اور سب سے اس نے باری باری سوالات کیے، مسلمانوں سے پھر کافروں سے بھی، اور کہنے لگے میں جو کہ مکے کا سردار تھا مجھے بھی بلایا نجاشی نے، اور نجاشی نے مجھ سے بے شمار سوالات کیے، میں سوالوں کا جواب دیتا گیا. آخر میں ابو سفیان کہتے ہیں نجاشی کہنے لگا ابو سفیان تیری ساری باتیں ٹھیک ہے، ذرا ایک سوال کا جواب دو، جس محمد کے بارے میں تم نے ایسا ویسا کہا ہے مجھے بتاؤ کیا اس محمد نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس محمد نے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ میلاد ضرور منائیں لیکن ساتھ ساتھ حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کی سیرت سنیں، حضور کی سیرت سمجھیں اور حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. میلاد منانا ہے سیرت کو اپنانا ہے، میلاد منانا ہے سیرت کو. اگر سیرت کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں، ساتھ ساتھ سیرت بھی ضروری ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جس وقت نجاشی نے پوچھا نا کیا محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، سوچ کے اندر پڑ گیا، اگر تو کہتا ہوں محمد جیسا جھوٹا بندہ کوئی نہیں ہے، مسلمان تو بعد میں مجھے ماریں گے، پہلے یہ جو میرے کافر ہیں جو میری ٹیم کے میرے گروپ کے بندے پہلے یہ میری پٹائی کریں گے، اس لیے کہ مکے کے کافر بھی گواہی دیتے تھے محمد جیسا صادق کوئی نہیں. وہ بعد میں ماریں گے، پہلے اپنے مجھے ماریں گے، کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ محمد کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ. ابو سفیان کہتے ہیں کافی دیر سوچتا رہا کیا جواب دوں، پھر آخر جو بات آ گئی تھی پھر وہی کہنی پڑی. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نجاشی محمد سے لاکھ اختلاف اپنی جگہ پہ، محمد سے لاکھ مخالفتیں سے ہی، لیکن جو سچ بات ہے وہ یہ ہے کہ محمد نے اپنی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. ابو سفیان کہتے ہیں بس اتنی بات سنی، اب نجاشی اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا نجاشی بادشاہ اتنی دیر سے یہ میٹنگ یہ جرگہ لگا ہوا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی کم سے کم فیصلہ تو سنا کے جو ہمارے حق میں یا ان کے حق میں کوئی بات تو ہونی چاہیے. نجاشی کہنے لگا ابو سفیان فیصلہ پہلے ہی ہو گیا ہے. ابو سفیان میں نے کہا فیصلہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو نجاشی کہتا ہے کہ جب تم نے خود کہا کہ محمد نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا تو فیصلہ یہیں پہ ہو گیا ہے. جس محمد نے کبھی مخلوق سے جھوٹ نہیں بولا ہے وہ خالق سے کبھی جھوٹ کیسے بولا؟
رب کے بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ خدا سے جھوٹ بولے گا میں تیرا نبی ہوں یا تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر محمد کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو محمد سچ کہتا ہے، محمد واقعی اللہ کے سچے نبی ہے۔ تیرے میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی سیرت کا سب سے پہلا نمایاں پہلو یہ ہے کہ حضور صادق تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ میرے آقا نے کبھی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولے، اور ہم تو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کال آئے میسج ہے کہاں پہ ہو، ہوتے پشاور ہیں بتاتے لاہور ہیں، ہوتے مظفرآباد میں بتاتے اسلام آباد ہیں۔ بات بات پہ جھوٹ ہماری زندگی کا معمول بن گیا ہے۔ یاد رکھنا کہ اپنی زندگی سے جھوٹ نکالیں، جب تک آپ کی زندگی سے جھوٹ نہیں جائے گا تب تک آپ کی زبان بھی پاکیزہ نہیں ہوگی، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، بس 2 منٹ مزید چاہیے، دوسری میرے آقا حضور کی سیرت کا جو نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور امین تھے۔ میرے آقا حضور میرے آقا حضور کی امانت داری صرف یہاں سے عیاں ہو جاتی ہے کہ ہجرت کی رات جب میرے آقا حضور مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے تھے، میرے آقا حضور نے بلایا جناب مولا علی کو، بلایا مولا علی کو۔ کس کو بلایا؟ کس کو بلایا؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی، یہ امانتیں مسلمانوں کی نہیں، صحابہ کی نہیں، فرمایا یہ مکہ کے کافروں کی امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی تھی، فرمایا یہ ساری رکھ اپنے پاس، آج کی رات سو جا میرے بستر پہ، جب صبح ہوگی یہ ساری امانتیں فلاں 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 بندے کو تو نے لوٹا دینی ہے، فلاں فلاں بندے کو تو نے۔ اب امانتیں ان لوگوں کی ہیں جو تلواریں لے کر حضور کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے حضور کے گھر کا محاصرہ کیے باہر کھڑے گئے، جو قتل کے لیے آئے ہیں میرے آقا حضور انہیں کی امانتیں علی کے سپرد کر رہے ہیں، فرما ان کو صبح۔ آج اگر ہمارا کوئی لیڈر ہوتا نا، وہ کہتا ہے یار یہ میرے جان کے دشمن ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے مال کو سنبھال کے رکھوں، ان کے سونے اور چاندی کو سنبھال کے رکھوں، وہ تو راتوں رات سارا مال لے کے نا ملک سے فرار ہو جاتا۔ لیکن یہ تیرے میرے آقا حضور کی سیرت اور کردار ہے، جو آئے ہیں جانی دشمن بن کر، قتل کا ارادہ لے کر، آقا حضور انہیں کی امانتیں علی کے سپرد کرتے ہیں اور ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ صبح سبز کی امانتیں جس کی جو امانت ہے ان کے سپرد کرنی ہے۔ میرے آقا حضور نے اپنی امت کو واضح پیغام اور سبق دے دیا، فرما میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے امتیوں سنو، وقت کیسا بھی آ جائے، حالات کیسے بھی آ جائیں، تم نے کبھی بھی اپنے کردار کا سودا نہیں کرنا۔ وقت اور حالات کیسے بھی آ جائے، کبھی بھی اپنے کردار کا سودا۔ حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو، حضور صادق بھی تھے، حضور اس لیے اپنی زندگی کے اندر صداقت کو بھی لے کر آئے، اپنی زندگی کے اندر امانت داری، دیانت داری کو لے کر آئے۔ لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خوراک کے اندر ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کرپشن کر رہا ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ کر رہا ہوتا ہے، دوسرے مسلمان کی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت افسوس ہوتا ہے یار یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان سچا بھی ہوتا ہے، مسلمان امانت دار بھی ہوتا ہے، مسلمان دیانت دار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں اگر دو یہ صفتیں آپ لے کر آئیں، یہ 2 خوبیاں لے کر آئیں نا، ساتھ امانت داری، یقیناً ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی محبت ہے، سب کے ذوق کو سلامت رکھے۔